بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کمرے میں دھیمی روشنی چل رہی تھی۔ عنبر خاموشی سے اپنے جہیز کے کپڑوں کو طے کر رہی تھی۔ ہر کپڑا جیسے اس کی تقدیر کا ورک ہو، جس پر کسی اور کے ہاتھ سے لکھا گیا ایک ایک جملہ تھا۔ باہر برآمدے میں اس کی سوتیلی ماں اور رشتہ دار عورتوں کی باتوں کی سرگوشیاں گونج رہی تھیں۔ اب ایسی قسمت کہاں سب کی ہوتی ہے؟ لڑکی شہر جا رہی ہے، دکان ہے، گھر ہے، چاہے کرائے کا ہی صحیح، پر ہے تو شہر میں، اور لڑکا بھی ٹھیک ہی ہے، کام کاج کرنے والا، خاموش طبع۔ ویسے بھی کون سا اس کے باپ نے سونے کی کان کھولی ہے؟ اب لڑکیوں کو تو جیسے تیسے نکالنا ہی پڑتا ہے۔ عنبر نے سر جھکایا اور گہری سانس لی۔ وہ جانتی تھی کہ یہ رشتہ صرف اس لیے منظور ہوا ہے کہ اس کے سوتیلے رشتہ داروں نے راحم کی حیثیت کو معمولی سمجھا ہے۔ اگر انہیں یہ معلوم ہوتا کہ وہ دکان اور گھر جو راحم کے نام پر ہیں دراصل اس کی ملکیت ہیں، تو شاید وہ کبھی یہ رشتہ طے نہ کرتے۔ سچ چھپانے کے لیے راحم نے خود ہی یہ بات مشہور کر رکھی تھی کہ سب کچھ کرائے کا ہے۔ شادی کا دن قریب تھا۔ راحم کی شخصیت سب کے لیے ایک معمہ تھی۔ نہ زیادہ بولتا، نہ ہنستا، نہ ہی کسی سے زیادہ میل جول رکھتا، بس سیدھا سا دھیمے لہجے والا لڑکا۔ اس نے کبھی عنبر کو براہ راست نہیں دیکھا، مگر اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سا سکون ہوتا تھا، جیسے وہ ہر بات جانتا ہو، ہر فیصلہ پہلے سے ہی کر چکا ہو۔ شادی کی رات خاموش تھی، نہ بینڈ باجا، نہ خوشیوں کا شور۔ عنبر کا دل جیسے سن ہو چکا تھا۔ وہ دلہن کے لباس میں گاؤں کی خاموشی میں لپٹی راحم کے ساتھ نکاح کے بعد جب گاڑی میں بیٹھی تو ایسا محسوس ہوا جیسے کوئی اسے ایک انجانی گہری دنیا میں لے جا رہا ہو۔ بارش کی ہلکی بوندا باندی ہو رہی تھی جب راحم عنبر کو شہر لایا۔ گاڑی کی کھڑکی سے باہر دیکھتی عنبر کے دل میں ایک انجانا سا احساس تھا، ڈرا ہوا، پر امید اور الجھا ہوا۔ گاؤں کی خاموشی، مٹی کی خوشبو، کچی گلیاں، سب پیچھے رہ چکے تھے۔ اب وہ ایک نئے سفر پر تھی، ایک ایسی دنیا میں جسے وہ جانتی نہ تھی۔ شہر کا یہ چھوٹا سا گھر سادہ مگر صاف ستھرا تھا۔ دروازے کے پاس ایک چھوٹی سی گملے کی قطار اور اندر 2 کمروں پر مشتمل رہائش۔ فرنیچر کم تھا پر ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ راحم نے خاموشی سے سامان اندر رکھوایا اور کہا، یہ ہمارا گھر ہے، تم جیسے چاہو ویسے اسے اپنا بنا لو۔ عنبر کے دل میں پہلی بار کسی شے کو اپنا کہنے کا احساس جاگا، مگر اس احساس کے ساتھ ایک انجانی گھبراہٹ بھی شامل تھی۔ اگلے دن راحم دکان پر چلا گیا۔ عنبر نے گھر میں کام شروع کیا، ہر کونا صاف کیا، پردے دھوئے، کچن سجایا۔ تنہائی گہری تھی مگر مصروفیت نے اسے گھیرے رکھا۔ دن گزرتے گئے اور عنبر نے شہر کی زندگی کے انداز سیکھنے شروع کیے۔ راحم کا رویہ بدلا نہیں تھا۔ وہ نرم گو، کم گو مگر خیال رکھنے والا شخص تھا۔ ہر روز شام کو آتا، کھانے کی تعریف کرتا، کبھی کبھی چائے بناتا اور خاموشی سے اخبار پڑھتا رہتا۔ کبھی عنبر کے لیے کوئی چھوٹی سی چیز لے آتا، کنگھی، دوپٹہ یا چاکلیٹ۔ ان چھوٹی چھوٹی باتوں میں وہ ایک عجیب سا سکون تلاش کرنے لگی تھی، مگر یہ سکون گاؤں جاتے ہی بکھر جاتا۔ جیسے ہی عنبر اور راحم گاؤں آتے، سب نظریں عنبر پر جم جاتی۔ ساس کا لہجہ تلخ ہو جاتا، نندیں طنزیہ باتیں کرنے لگتی۔ شہر میں رہ کر بڑی نوابزادی بن گئی ہو، اب دیکھو یہاں کیسے ہاتھ جلتے ہیں۔ اور پھر وہی معمول شروع ہو جاتا، تندور پر روٹیاں، سارے مہمانوں کی خدمت، صفائیاں، برتن، جھاڑو۔ عنبر کو جیسے ہر کام کے لیے چن لیا گیا ہو۔ ایک بار جب وہ رات گئے تک کھانا بنا رہی تھی، راحم نے آہستہ سے کہا، تم تھک گئی ہو، میں اماں سے بات کرتا ہوں۔ عنبر نے جلدی سے جواب دیا، نہیں، کچھ نہیں ہوتا، تھکن تو روز کا حصہ ہے۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ راحم اور اس کے گھر والوں کے بیچ کوئی کشیدگی ہو۔ ساس کی نظریں ہمیشہ شک سے بھری ہوتی۔ اپنے شوہر کو قابو میں رکھا ہوا ہے نا؟ کیا جادو کیا ہے جو دکان بھی تیرے کہنے پر بند کرتا ہے؟ عنبر کے لب بند رہتے مگر دل میں ٹوٹنے کی آوازیں بڑھتی جاتی۔ شہر لوٹ کر وہ جیسے سانس لینے لگتی۔ وہ گھر جہاں صرف وہ اور راحم ہوتے تھے، اس کی واحد پناہ گاہ تھا۔ آہستہ آہستہ عنبر نے کھانا پکانے میں مہارت حاصل کی، گھر کو نئے پردوں اور تھوڑے بہت سستے سامان سے خوبصورت بنایا۔ ایک دن راحم نے دروازہ کھول کر اندر آتے ہوئے کہا، گھر بہت بدلا بدلا لگ رہا ہے، تم نے سب خود کیا؟ عنبر نے مسکرا کر سر ہلایا۔ یہ مسکراہٹ جو گاؤں میں دب کر رہ جاتی تھی، یہاں کھلتی جا رہی تھی۔ ایک دن اس نے پرانی سلائی مشین نکالی اور راحم سے کہا، اگر میں گھر سے سلائی کا کام شروع کروں تو برا تو نہیں لگے گا؟ راحم نے کہا، برا کیوں لگے گا؟ جو تمہیں خوش رکھے وہی کرو۔ یہ الفاظ عنبر کے لیے ایک حوصلہ بن گئے۔ اس نے آہستہ آہستہ محلے کی عورتوں کے کپڑے سینے شروع کر دیے۔ اس کے ہاتھوں میں جادو تھا، ناپ درست، سلائی صاف، ڈیزائن نفیس۔ کام بڑھنے لگا۔
امبر صرف اب ایک بیوی نہیں رہی تھی، وہ خود کو خود سے جوڑنے لگی تھی، مگر گاؤں والوں کو یہ بات بھی کھٹکنے لگی۔ اب کپڑے سی کر شوہر کے برابر بننے چلی ہے، عورت کو اس کا مقام یاد رکھنا چاہیے۔ امبر اب ان باتوں سے زیادہ گھبراتی نہیں تھی۔ راحم خاموش سہی، مگر اس کی خاموشی میں ایک مضبوطی تھی۔ اس کا سکون، اس کی خودداری امبر کو اپنے قدم مضبوطی سے جمانے کی ہمت دیتا تھا۔ زندگی بدلنے لگی تھی، گاؤں کی تنگ گلیوں سے نکل کر شہر کی کشادہ راہوں کی طرف۔ امبر نے ایک نیا چہرہ پہنا لیا تھا، خاموش مگر پرعزم۔ راستہ طویل تھا، پر اب وہ مڑ کر دیکھنے کی نہیں، آگے بڑھنے کی طرف تھی۔ بارش اس روز کچھ زیادہ ہی تیز تھی۔ امبر نے کھڑکی کے شیشے پر ہاتھ رکھ کر باہر دیکھا، ہر طرف اندھیرا، سڑکوں پر پانی، ہوا میں نمی اور دل میں بے چینی۔ راحم صبح سے کام پر گیا تھا، مگر اب شام ہو چکی تھی۔ فون بند جا رہا تھا اور دل کسی انجانے خوف میں پھنسا ہوا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی، امبر نے چونک کر دروازہ کھولا۔ سامنے ایک اجنبی کھڑا تھا، گیلے کپڑے، نم آنکھیں۔ بی بی، آپ راحم کی بیوی ہیں؟ امبر کا گلا خشک ہو گیا، صرف سر ہلا سکی۔ حادثہ ہو گیا ہے، راحم بھائی اب نہیں رہے۔ ایک لمحے کو سب ساکت ہو گیا، دیواریں گھومنے لگی، فرش کھسکنے لگا، اور امبر کے اندر سے ایک چیخ نکلی جو باہر نہ آ سکی۔ وہ وہیں دروازے کے پاس گر گئی۔ اگلے دن سب رسمی کام ہوئے، کفن دفن، ماتم۔ امبر کو ہر چہرہ اجنبی لگا، ہر لفظ کھوکھلا۔ راحم کی خاموش موجودگی جو کبھی اس کی زندگی کی ڈھارس تھی، اب ہمیشہ کی خاموشی میں بدل چکی تھی۔ 3 دن کے اندر اندر امبر کی زندگی میں دوسرا بھونچال آ گیا۔ ڈاکٹر نے بتایا، مبارک ہو، آپ امید سے ہیں۔ یہ خوشی تھی یا ایک اور آزمائش؟ امبر نے راحم کے بغیر زندگی کا سوچا بھی نہیں تھا، اور اب اس کی ایک نشانی، ایک جان اس کے اندر تھی۔ جب سسرال پہنچی تو وہاں کی فضا بدلی ہوئی تھی۔ کوئی گلے لگانے نہ آیا، نہ افسوس کے بول، نہ تسلی، صرف خاموش چہروں پر سخت نظریں تھیں۔ ساس نے فوراً بات شروع کی، راحم تو چلا گیا، اب یہاں رہ کر کیا کرو گی؟ یہ گھر ہمارے بیٹے کا تھا، اب تمہارا کوئی حق نہیں۔ امبر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں امید سے ہوں، آپ کے پوتے کی ماں، نند نے کہا لگایا۔ ہو سکتا ہے ہمارا پوتا ہی نہ ہو۔ امبر کے اندر سب کچھ ٹوٹنے لگا۔ وہ جس گھر کو اپنا سمجھتی تھی، جس رشتے کو عزت دی تھی، وہ سب ایک ایک کر کے بے معنی ہو چکے تھے۔ اسے دوپہر کو ہی گھر سے نکال دیا گیا، نہ کوئی سامان، نہ ساتھ دینے والا۔ وہ دھیرے دھیرے مائکے واپس پہنچی، خالی ہاتھ مگر پیٹ میں زندگی لیے۔ میکے پہنچی تو سوتیلی ماں نے دروازے پر کھڑے ہو کر کہا، اب کس منہ سے آئی ہو؟ جب شادی ہو گئی تھی تبھی یہ گھر چھوڑ دیا تھا، اب کیا لینے آئی ہو؟ امبر خاموش رہی، کوئی لفظ کام نہ آیا۔ اس کا باپ دور صحن میں بیٹھا سب سن رہا تھا، مگر کچھ نہ کہا، شاید زبان پر بوجھ تھا یا ضمیر پر۔ امبر نے نظر جھکا کر صرف اتنا کہا، میں واپس اپنے شہر جا رہی ہوں، اور چلی آئی۔ دوپہر کی دھوپ میں جب امبر نے دروازہ کھولا تو پرانے گھر کی دیواریں کچھ اور ہی سنائی دے رہی تھیں۔ ہر اینٹ، ہر کونا جیسے راحم کی یاد سے لبریز تھا۔ وہی صحن، وہی زینہ، وہی دیوار کے ساتھ رکھی پرانی کرسی جس پر بیٹھ کر راحم چائے پیا کرتا تھا۔ اب وہ سب کچھ پیچھے رہ گیا تھا۔ ایک مکمل باب بند ہو چکا تھا، مگر کچھ ورق ابھی باقی تھے جو امبر کے ہاتھوں سے لکھے جانے تھے۔ امبر کے ہاتھ میں راحم کے چھوڑے ہوئے وہ کاغذات تھے جن پر اس کی آنے والی زندگی کا نقشہ بنا ہوا تھا۔ بوتیک جو راحم چلا رہا تھا، مکان جس میں وہ رہ رہے تھے، اور کچھ زمین کا حصہ، یہ سب قانونی طور پر اب امبر کے نام تھا۔ یہ جاننا اس کے لیے حیرانی سے زیادہ ایک مضبوط سہارا تھا۔ وہ عورت جو اپنے ماں باپ کے گھر سے بے دخل ہوئی، سسرال سے نکالی گئی، اب خود اپنی زمین پر کھڑی ہونے والی تھی۔ اس نے سب سے پہلے زمین بیچنے کا فیصلہ کیا۔ کچھ جاننے والوں کی مدد سے ایک اچھی قیمت پر زمین فروخت ہوئی، اور یوں ایک موٹی رقم اس کے ہاتھ میں آئی۔ پھر بوتیک کی باری تھی۔ راحم کے دوستوں میں سے ایک نے پرانے بوتیک کو سنبھالنے کی خواہش کی۔ امبر نے رضامندی ظاہر کر دی اور یہ سودا بھی مکمل ہو گیا۔ ان رقموں کے ساتھ امبر نے اپنے لیے ایک بڑا قدم اٹھایا۔ وہ شہر کی مشہور شاپنگ مال گئی، جہاں اس نے ایک مناسب جگہ دیکھ کر ایک دکان خرید لی۔ کمرشل سپیس، صاف ستھری، گاہکوں کی آمد و رفت سے بھری ہوئی، اور سب سے بڑھ کر محفوظ۔ یہ فیصلہ اس کے لیے صرف کاروبار کا نہیں تھا، بلکہ عزت نفس کا تھا۔ دکان کا نام اس نے راہ رکھا، راحم کی یاد میں، اور شاید اپنی راہ کے استعارے کے طور پر بھی۔ پہلے دن جب وہ دکان میں کھڑی تھی، خالی دیواریں، خاموش کاؤنٹر اور تنہا امبر۔ اس کے ہاتھ میں وہی سلائی مشین تھی جو کبھی گاؤں میں اس کے ساتھ تھی۔ اس نے دھیرے دھیرے سب کچھ ترتیب دینا شروع کیا۔ دکان کے اندر ہینگرز پر اس کے ہاتھوں سے بنے کپڑے لٹکنے لگے۔
کاؤنٹر کے پیچھے ایک کیش رجسٹر رکھا، سامنے ایک نرم صوفہ اور دیوار پر دکان کا نام۔ عنبر نے کام دن رات ایک کر کے سیکھا، مارکیٹ سے کپڑا لینا، ڈیزائن تیار کرنا، کٹنگ، سلائی، فنیشنگ، ہر چیز وہ خود کرتی۔ شروع میں دکان پر رش نہ تھا، مگر جو بھی آتا واپس ضرور آتا۔ اس کے کام میں صفائی تھی، نفاست تھی اور ایک الگ پہچان تھی۔ ایک روز ایک بااثر خاتون دکان میں آئی۔ اس نے ایک ڈریس پسند کیا، پہنا اور خوش ہو گئی۔ جاتے ہوئے کہا، یہ سب تم نے خود بنایا ہے؟ عنبر نے سر ہلایا۔ میں ایک فیشن شو آرگنائز کر رہی ہوں، تمہارے کچھ ڈریسز وہاں رکھوا سکتی ہوں۔ یہ پیشکش اس کے لیے کسی معجزے سے کم نہیں تھی۔ عنبر نے فوراً رضامندی ظاہر کی۔ اگلے ہفتے اس کی بنائی ہوئی چند پوشاکیں فیشن شو میں نمائش کے لیے رکھ دی گئیں۔ لوگوں نے سراہا، تعریفی نگاہیں، اچھے تبصرے اور نئے آرڈرز۔ دکان چلنے لگی۔ کچھ ہی عرصے میں اس نے 2 کاریگر رکھ لیے اور خود صرف ڈیزائن پر دھیان دینے لگی۔ گاہک بڑھنے لگے، نام بنتا گیا اور مالکان بھی اس سے خوش ہوئے۔ اب وہ تنہا نہیں تھی، اب وہ خود کفیل تھی۔ دن میں دکان پر کام، رات کو حساب کتاب، اور ان دونوں کے بیچ اس کا بچہ۔ وہ بچہ جس کے وجود نے اسے جینے کی ہمت کی، وہ اب اس کی زندگی کا مرکز تھا۔ حمل کے دن قریب آ رہے تھے مگر عنبر نے ہار نہ مانی۔ وہ ہر دن کام پر آتی، دکان کھولتی، گاہکوں سے بات کرتی اور خود اپنے فیصلے لیتی۔ کبھی کبھار جب تھکن سے چور ہو جاتی تو راحم کی آواز جیسے کانوں میں گونجتی، تم ہارنے والی نہیں ہو عنبر۔ اس کی ہمت کا پھل ملنے لگا۔ اب اس کے پاس ایک چھوٹا سا عملہ تھا۔ دکان کے ساتھ ساتھ آن لائن آرڈرز بھی آنا شروع ہو گئے تھے۔ محلے کی عورتیں، پرانی گاہکیں سب اسے سلام کرتی تھیں۔ وہ عنبر جو کبھی تندور پر روٹی بناتی تھی، اب ایک کامیاب کاروباری عورت تھی۔ رات کو جب وہ تھک کر بستر پر گرتی تو دل میں شکر ادا کرتی، راحم تم نہ ہوتے تو میں کبھی خود کو پہچان نہ پاتی۔ یہ سفر تنہائی کا تھا مگر ہر قدم پر اس کی خودی اس کے ساتھ تھی، اور وہ اب کسی پر بوجھ نہیں تھی۔ اب وہ خود ایک بنیاد بن چکی تھی۔ صبح کے دھندلکے میں جب ہسپتال کی کھڑکیوں سے ہلکی روشنی اندر داخل ہوئی، عنبر نے زندگی کے سب سے انوکھے لمحے کا سامنا کیا۔ درد کی شدت سے وہ بے ہوشی کی کیفیت میں تھی، مگر جیسے ہی نرس نے اس کے کان کے قریب سرگوشی کی، مبارک ہو، بیٹا ہوا ہے، ایک سناٹا اس کے اندر پھیل گیا، ایسا سکوت جو صرف ایک نئی ماں ہی محسوس کر سکتی ہے۔ نرس نے بچہ اس کی باہوں میں رکھا۔ عنبر نے آنکھیں کھولیں اور پہلی بار اس ننھے وجود کو دیکھا، مگر اگلے ہی لمحے اس کی سانس رک گئی۔ یہ بچہ کچھ اور ہی تھا۔ اس کا رنگ دودھ جیسا صاف، آنکھیں ہلکی نیلگوں، بال نرم چمکدار اور کانوں کے پاس ایک چھوٹا سا تل جیسے کوئی نشان ہو۔ وہ بچہ زمین کا لگتا ہی نہیں تھا۔ عنبر اسے دیکھتی رہی جیسے وہ کوئی خواب ہو۔ نرسیں بھی ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ایک نے کہا، میں نے اتنا خوبصورت بچہ کبھی نہیں دیکھا، یہ تو جیسے کسی اور دنیا کا ہے۔ عنبر کے لیے خوشی کے ساتھ ساتھ ایک عجیب سی بے چینی بھی پیدا ہو گئی تھی۔ بچہ ہر وقت چپ رہتا، نہ روتا، نہ بھوکا ہوتا، نہ پریشان، صرف ماں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دیکھتا رہتا۔ یہ نگاہیں بہت گہری، بہت جاننے والی۔ گھر آ کر عنبر نے بچے کا نام زرار رکھا۔ وہ چاہتی تھی نام میں طاقت ہو، پہچان ہو، وقار ہو۔ زرار جیسے جیسے بڑا ہونے لگا، اس کی حرکات مزید غیر معمولی ہوتی گئیں۔ 3 مہینے کا ہوا تو گردن سنبھال لی، 5 مہینے میں قدموں پر زور دینے لگا۔ وہ کبھی بے وجہ ہنسنے لگتا اور کبھی کسی خالی کونے کو دیکھ کر دیر تک خاموش رہتا۔ ایک دن عنبر دکان سے واپس آئی تو زرار کی ملازمہ نے بتایا، بی بی وہ بچے نے خود سے اپنے کھلونے ترتیب سے رکھ دیے، ایک ایک کر کے رنگوں کے حساب سے۔ عنبر نے چونک کر زرار کی طرف دیکھا۔ وہ فرش پر بیٹھا ہوا تھا، ہر کھلونا قطار میں ترتیب سے رکھا تھا، سرخ، نیلا، سبز، پیلا۔ یہ سب کچھ 1 سال کے بچے سے ممکن نہیں تھا۔ رات کو سوتے وقت جب عنبر نے زرار کو گود میں لیا تو اس نے اچانک کہا، ماں۔ یہ اس کا پہلا لفظ تھا اور عنبر کو جیسے بجلی سی لگی۔ یہ لفظ عام بچوں جیسا نہیں تھا، اس میں ایک الگ گونج، ایک الگ گہرائی تھی۔ عنبر کے دل میں سوالات نے جنم لینا شروع کر دیا۔ وہ ہر روز زرار کی حرکات کو نوٹ کرتی، ہر اشارے کو سمجھنے کی کوشش کرتی۔ کبھی وہ بستر پر لیٹا ہوا کسی اندیکھے وجود سے باتیں کرنے لگتا، ہنستا، ہاتھ ہلاتا۔ ایک رات عنبر کی آنکھ کھلی، اسے کمرے میں ہلکی نیلی روشنی محسوس ہوئی۔ زرار بستر پر بیٹھا ہوا تھا اور اس کے ارد گرد ایک عجیب سا دائرہ سا بن گیا تھا، جیسے روشنی کے ہالے میں لپٹا ہو۔ عنبر کا دل لرز گیا، وہ 2 قدم پیچھے ہٹ گئی۔ زرار؟ بچہ پلٹ کر اسے دیکھنے لگا اور پھر نیلی روشنی غائب ہو گئی، جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ عنبر اب خوف میں رہنے لگی تھی، نہ وہ کسی کو کچھ بتا سکتی تھی، نہ خود سمجھ پا رہی تھی کہ کیا ہو رہا ہے۔
اس نے کئی ڈاکٹروں سے رجوع کیا، سب نے بچے کو بہت ذہین کہا، مگر اس کی غیر انسانی خوبصورتی اس کی پراسرار موجودگی کا کوئی جواب نہ دے سکا۔ محلے کی عورتوں نے چپکے چپکے باتیں شروع کر دیں۔ یہ بچہ کچھ اور ہے، نظر لگ جائے گی، بہت نرالا ہے، کبھی مولوی صاحب سے دم کرواؤ۔ امبر کو خود سمجھ نہیں آ رہا تھا، دم کروائی یا دعا۔ ایک دن زرار نے امبر کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ماں، بابا کہاں گئے؟ یہ سوال جو ایک 1.5 سال کے بچے سے ممکن نہ تھا، امبر کے دل میں تیر بن کر لگا۔ تمہیں بابا یاد ہیں؟ زرار نے آہستہ سے سر ہلایا، جیسے جانتا ہو کہ وہ کون تھا، کہاں گیا اور کب واپس آئے گا۔ اس رات امبر بہت روئی، اس نے خدا سے سوال کیے، آخر یہ بچہ کون ہے؟ یہ میرے نصیب کا انعام ہے یا امتحان؟ دھیرے دھیرے زرار کی عمر 2 سال کے قریب پہنچنے لگی، مگر اس کا رویہ، اس کا وجود، سب کچھ عام نہیں تھا۔ وہ خواب میں بولتا، آنکھیں کھول کر کمرے کے کسی کونے کو دیکھتا اور بعض اوقات در و دیوار سے باتیں کرتا۔ امبر کو لگا جیسے وہ 2 دنیاؤں کے درمیان جی رہی ہے، ایک ماں کی دنیا اور ایک ایسی دنیا جسے وہ سمجھ نہیں سکتی، چھو نہیں سکتی، صرف محسوس کر سکتی ہے۔ زرار صرف ایک بیٹا نہیں تھا، وہ ایک راز تھا، اور امبر اس راز کی واحد رکھوالی۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے، امبر زرار کو ساتھ لیے گھر کے صحن میں بیٹھی تھی۔ بچے کی آنکھیں آسمان پر جمی ہوئی تھیں جیسے وہ ستاروں سے کچھ کہہ رہا ہو، اور امبر کے دل میں بے چینی بڑھتی جا رہی تھی۔ پچھلے چند ہفتوں سے زرار کی حرکات اور بھی پراسرار ہو چکی تھی۔ کبھی وہ بند کمرے میں کسی سے باتیں کرتا، کبھی کسی سائے کی طرف انگلی اٹھا کر کہتا، یہ میرے دوست ہیں ماں۔ امبر کو اب شک نہیں رہا تھا کہ اس کے بیٹے میں کوئی غیر معمولی طاقت ہے، مگر یہ طاقت کہاں سے آئی؟ کیا یہ نعمت ہے یا آزمائش؟ اس کی ماں، ایک عام انسان، کیسے سمجھے اس بچے کی حقیقت؟ بالآخر اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اس سوال کا جواب کسی عام شخص سے نہیں بلکہ کسی روحانی انسان سے لے گی۔ محلے کی ایک پرانی عورت نے اسے ایک نام بتایا، پیر غلام رسول۔ جنگل کے کنارے پرانی حویلی کے پاس بیٹھتے ہیں، بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں، تمہارے سوال کا جواب وہی دے سکتے ہیں۔ اگلی صبح امبر زرار کو لیے اس بتائے ہوئے پتے پر روانہ ہوئی۔ راستہ سنسان تھا، درختوں کی گھنی چھاؤں، ہواؤں کی سرگوشیاں اور امبر کے دل کی دھڑکن ایک جیسے چل رہے تھے۔ جب وہ حویلی کے پاس پہنچی تو سامنے ایک بزرگ درخت کے نیچے چادر بچھائے بیٹھے تھے، لمبی سفید داڑھی، گہری آنکھیں اور چہرے پر وہ سکون جیسے وقت ان پر اثر نہ کر سکا ہو۔ امبر نے زرار کو سینے سے لگایا اور آہستہ قدموں سے آگے بڑھی۔ پیر صاحب نے نظریں اٹھائیں اور امبر کچھ بولتی اس سے پہلے ہی وہ بولے، بچے کا ہاتھ میرے ہاتھ میں دو بیٹی۔ امبر ہچکچائی، پھر زرار کو ان کے پاس لے گئی۔ بزرگ نے بچے کا ہاتھ تھاما، آنکھیں بند کیں اور چند لمحے ایسے گزرے جیسے وقت رک گیا ہو۔ پھر ایک گہرا سانس لے کر وہ بولے، یہ بچہ 2 دنیاؤں کا ہے، انسانوں کا بھی اور جنات کا بھی۔ امبر کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ کیا مطلب پیر صاحب؟ پیر صاحب نے آہستہ سے سر جھکایا جیسے کوئی بھاری راز کھولنے جا رہے ہوں۔ تیرا شوہر، وہ جو دنیا سے چلا گیا، وہ مکمل انسان نہ تھا، وہ جنات کی ایک طاقتور نسل سے تھا جو انسانوں میں آ کر رہتی ہے، کچھ وقت کے لیے، اپنی سزا یا مقصد کے تحت۔ تیرے شوہر نے تجھے دل سے چاہا، تم سے نکاح کیا اور اپنی طاقت کو تمہارے لیے قربان کر دیا، مگر اس کا خون، اس کی اصل تمہارے بیٹے میں زندہ ہے۔ امبر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ مگر یہ سب مجھے کیوں نہیں معلوم ہوا؟ پیر صاحب نے آسمان کی طرف دیکھا۔ کیونکہ وہ چاہتا تھا تمہیں ایک عام، محفوظ زندگی ملے۔ اس نے تمہیں اس دنیا کی سچائی سے دور رکھا، اور شاید یہی اس کی سب سے بڑی قربانی تھی۔ زرار خاموشی سے پیر صاحب کو دیکھ رہا تھا۔ بزرگ نے اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ یہ بچہ خاص ہے، اس میں روشنی بھی ہے اور سایہ بھی۔ اگر تم نے اسے اپنی ماں کی محبت اور انسانوں کی تربیت سے سنوارا تو یہ دنیا کے لیے نعمت ہو سکتا ہے، لیکن اگر تم ڈر گئی یا اسے خود اس کی حقیقت میں جھونک دیا تو پھر کچھ بھی ممکن ہے۔ امبر کا جسم کانپ رہا تھا۔ پھر میں کیا کروں؟ پیر صاحب نے کہا، اسے عام بچوں کی طرح پالو، مگر نظر رکھو، اگر کسی دن یہ خود تم سے سوال کرے تب اسے سچائی بتانا۔ ابھی یہ سب سننے کے لیے چھوٹا ہے، پر دل سے سب جانتا ہے۔ پھر انہوں نے ایک تعویذ نکال کر امبر کو دیا۔ یہ اس کے گلے میں پہنا دے، یہ اسے سایہ دار مخلوق سے بچائے گا، اور یاد رکھ، اسے کبھی کسی خوف میں مت ڈالنا۔ جو بچہ خوف میں پروان چڑھتا ہے وہ اپنی طاقتوں کا صحیح استعمال نہیں سیکھ پاتا۔ امبر نے آہستہ سے سر ہلا دیا۔ اس کے دل پر ایک نئی ذمہ داری آن پڑی تھی، صرف ایک ماں کی نہیں، ایک ایسی عورت کی جو ایک خاص نسل کی امانت کی رکھوالی تھی۔
جب وہ زرار کو گود میں لیے گھر لوٹی تو اس کے قدموں میں بوجھ نہ تھا، مگر دل میں سوالات کی ایک نئی دنیا بیدار ہو چکی تھی۔ وہ جان گئی تھی کہ یہ سفر اب عام نہیں۔ زرار صرف اس کا بیٹا نہیں، ایک راز تھا، ایک طاقت، ایک ایسی روشنی جو اندھیرے میں بھی اپنا راستہ بنا سکتی تھی۔ عنبر کے لیے اب ہر دن ایک جنگ تھا، بچانے کی جنگ، سنوارنے کی، اور بچپن کے پردے میں چھپی کسی اور دنیا کو قابو میں رکھنے کی۔ وہ ماں بن چکی تھی، مگر اب صرف ماں نہیں رہی تھی۔ زندگی نے عنبر کے لیے ایک نیا رنگ اختیار کر لیا تھا۔ بڑے شاپنگ مال میں اس کی دکان اب برانڈ بن چکی تھی۔ وہی دکان جس کا آغاز اس نے ایک سلائی مشین اور چند کپڑوں سے کیا تھا، اب 4 شاخوں پر پھیل چکی تھی۔ ہر مہینے نئے آرڈرز، فیشن شوز، آن لائن سٹور اور میڈیا پر انٹرویوز۔ عنبر صرف نام نہیں، پہچان بن چکی تھی۔ ڈیفنس کے پوش علاقے میں اس کا خوبصورت بنگلہ تھا، جس کے باہر 2 گاڑیاں ہمیشہ چمکتی رہتی۔ گھر میں 4 ملازم تھے، ایک ڈرائیور، ایک نانی جو زرار کا خیال رکھتی تھی، ایک خانسامہ اور ایک کل وقتی ہاؤس کیپر۔ مگر اس پورے گھر میں، جس میں آسائشوں کی کمی نہ تھی، ایک کمی ہمیشہ رہتی تھی، ساتھ چلنے والے قدموں کی کمی۔ شام ڈھلتی تو پورے بنگلے پر خاموشی کا راج ہوتا۔ زرار اکثر اپنی نینی کے ساتھ کھیلنے میں مصروف رہتا یا کتابوں میں گم ہوتا۔ عنبر کی زندگی میں اب سکون تھا، مگر وہ سکون جو شور کی طلب رکھتا ہے۔ کوئی ہنسی، کوئی بات، کوئی ہم راز، کوئی ہم سفر۔ کام کی مصروفیت نے اسے تنہائی سے لڑنے کا ہنر سکھا دیا تھا، مگر ہر کامیابی کے بعد دل میں کوئی خاموش سا سوال ابھرتا، کیا یہی سب تھا؟ شام کی چائے اکیلے پینا، ہر کامیابی پر اکیلے مسکرانا، اور راتوں کو بستر پر کروٹیں بدلنا، یہ سب اب معمول بن چکا تھا۔ زرار اب 5 برس کا ہو چکا تھا۔ وہ بچے سے زیادہ بالغ نظر رکھتا۔ اس کی حرکات، اس کی خاموشیاں اور اس کی آنکھوں میں وہ گہرائی تھی جو عمر کے ساتھ آتی ہے، مگر اس کے اندر پہلے ہی موجود تھی۔ کبھی کبھار وہ ماں کے پاس آ کر کہتا، ماں، بابا آئے گا نا؟ اور عنبر صرف اتنا کہہ پاتی، ہاں بیٹا، ضرور آئے گا۔ گھر میں سب کچھ تھا، مگر کوئی ایسا نہ تھا جو عنبر کی آنکھوں کے پیچھے چھپی خاموشی کو پڑھ سکے۔ دن بھر لوگوں کے بیچ رہنے والی عورت شام کو جب اکیلے آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی تو خود سے نظر نہیں ملا پاتی تھی۔ اکثر وہ سوچتی، راحم اگر ہوتا تو کیسا ہوتا؟ پھر وہ خود کو جھٹک دیتی، نہیں، وہ گیا تو ساتھ ہی سب لے گیا۔ وہ بنگلے کا لان جسے وہ خود اپنے ہاتھ سے سجاتی تھی، اب اکثر سنسان پڑا رہتا۔ پھول کھلتے، مگر انہیں دیکھنے والی آنکھیں صرف ایک جوڑی تھیں، عنبر کی۔ ایک رات جب سب سو چکے تھے اور عنبر اپنے کمرے کی کھڑکی سے باہر آسمان کو دیکھ رہی تھی، زرار آہستہ آہستہ چلتا ہوا اس کے پاس آ کر بیٹھ گیا۔ ماں، تم خوش ہو؟ عنبر نے چونک کر زرار کی طرف دیکھا۔ کیوں بیٹا، تمہیں ایسا کیوں لگا؟ زرار نے نظریں چراتے ہوئے کہا، بس، تم خاموش ہو، اکثر جیسے کچھ ڈھونڈ رہی ہو جو نہیں مل رہا۔ عنبر کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ وہ جانتی تھی زرار اب صرف اس کا بیٹا نہیں، وہ اس کے احساسات کا عکاس بن چکا ہے۔ زندگی میں سب کچھ ہو اور پھر بھی کچھ کمی رہ جائے تو اسے سمجھانے کے لیے الفاظ نہیں ہوتے زرار۔ وہ بچہ ماں کے ہاتھ تھام کر کہنے لگا، بابا آ جائے گا، تمہارے لیے بھی اور میرے لیے بھی۔ عنبر نے بیٹے کو سینے سے لگا لیا۔ دل میں کہیں ایک دھیمی سی امید جاگی، مگر پھر وہی حقیقت کا پتھر۔ راحم اب کبھی نہیں آئے گا، وہ صرف ایک خواب تھا جو ختم ہو چکا ہے۔ کبھی کبھی اس کے دل میں خیال آتا، کسی کو زندگی میں جگہ دے، کوئی جو اس کے ساتھ شام کی چائے پیے، زرار کو باپ بن کر پیار دے، اس کے ساتھ ہنسے، روئے، جیے۔ مگر پھر اندر سے ایک آواز آتی، راحم کے بعد کوئی اور؟ کیا یہ ممکن ہے؟ اس کی کامیاب زندگی میں رشتوں کی زمین بنجر ہو چکی تھی۔ لوگ اس سے جڑنا چاہتے تھے، اس کے قریب آنا چاہتے تھے، مگر عنبر کے آس پاس ایک دیوار تھی۔ کامیابی نے اسے مضبوط تو بنایا تھا، مگر اس دیوار نے دل کے دروازے بند کر دیے تھے۔ زندگی میں سب کچھ ہونے کے باوجود عنبر خود کو ایک کمرے میں بند محسوس کرتی۔ وہ کمرہ خوبصورت تھا، روشن تھا، مگر دروازہ اندر سے بند تھا، اور اس دروازے کی چابی شاید کسی اور دنیا کے ہاتھ میں تھی۔ عنبر ہر روز مسکراتی تھی، ہر کام بخوبی کرتی تھی، اور ہر کسی کو یہی یقین دلاتی تھی کہ وہ خوش ہے۔ مگر تنہائی ایسی چیز ہے جو ہجوم میں بھی ساتھ رہتی ہے، چپ چاپ، قدموں کے نیچے اور سانسوں کے بیچ۔ اس کی کامیابی ایک تاج تھی، مگر یہ تاج کانٹوں سے سجا ہوا تھا، اور وہ عورت جس نے سب کچھ اکیلے حاصل کیا تھا، اب صرف ایک ساتھ کی طلب میں جلتی رہتی تھی۔ رات کے 2:30 تھے۔ عنبر گہری نیند میں تھی جب اچانک گھر کی لائٹس آن ہو گئیں۔ آنکھ کھلی تو کمرہ روشن تھا، مگر کمرے میں خاموشی گہری تھی۔ اس نے گھڑی کی طرف دیکھا،
پھر سوچا شاید کسی ملازم نے غلطی سے بٹن دبا دیا ہو۔ وہ اٹھ کر لائٹ بند کرنے چلی، مگر جیسے ہی سوئچ کے پاس پہنچی بٹن پہلے ہی آف تھا۔ دل کی دھڑکن بے قابو ہو گئی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ کمرے کی لائٹ خود بخود جلتی رہیں۔ عنبر نے پلٹ کر دیکھا تو زرار اپنے بستر پر نہیں تھا۔ وہ جلدی سے ننگے پاؤں کمرے سے نکلی اور لان کی طرف بڑھی۔ وہاں درختوں کے سائے تلے زرار ایک کونے میں کھڑا کسی سے بات کر رہا تھا۔ نہیں، ماں ناراض ہو جائے گی، میں اس سے کچھ نہیں چھپاؤں گا۔ عنبر کے قدم رک گئے، وہاں کوئی دوسرا نہیں تھا۔ زرار، اس نے پکارا۔ زرار پلٹا، اس کے چہرے پر حیرت مگر خوف نہیں تھا۔ ماں، آپ جاگ رہی ہیں؟ وہ مجھے کچھ سکھا رہے تھے، وہ جو یہاں نہیں ہوتے مگر ہوتے ہیں۔ عنبر کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑ گئی۔ اگلے دن ملازمہ سہمی ہوئی عنبر کے پاس آئی۔ بی بی جی، رات کو کچن سے برتن گرنے کی آواز آئی۔ ہم گئے تو سب کچھ اپنی جگہ پر تھا، پر دروازہ خود بخود بند ہو گیا تھا۔ اسی دن دوپہر کو عنبر نے خود محسوس کیا جیسے کوئی وجود اس کے آس پاس ہے۔ زرار کے کمرے میں جاتے ہوئے دروازہ بغیر کسی ہوا کے خود بخود کھلا، اور پھر عجیب خوابوں کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ ہر رات ایک ہی خواب، ایک سیاہ سائے کا تعاقب جو دیواروں سے نکلتا، چھت پر دوڑتا اور عنبر کے قریب آ کر رک جاتا۔ خواب میں وہ چیخنا چاہتی تھی مگر آواز گم ہو جاتی۔ نیند سے جاگتی تو پسینے میں شرابور، سانس بے ترتیب اور آنکھوں میں خوف۔ ایک دن عنبر نے ڈرائیور کو گاڑی نکالنے کا کہا۔ جیسے ہی گاڑی سڑک پر نکلی، سامنے ایک بچہ آ گیا۔ ڈرائیور نے چیخ کر بریک ماری مگر گاڑی کسی سے ٹکرائی نہیں۔ نیچے اتر کر دیکھا تو سڑک خالی تھی۔ ڈرائیور نے عنبر کی طرف دیکھا۔ بی بی جی، یہ پہلا موقع نہیں ہے، پچھلے ہفتے بھی ایسا ہی ہوا تھا، جیسے کوئی ہمیں دھوکہ دے رہا ہو۔ اب عنبر کو یقین ہونے لگا تھا کہ کچھ غیر معمولی ہو رہا ہے۔ وہ پیر صاحب کی باتیں یاد کرنے لگی۔ سایہ دار مخلوق، طاقت، روشنی اور سائے کا توازن۔ کیا وہ توازن بگڑ رہا ہے؟ زرار دن بدن مزید خاموش ہوتا جا رہا تھا۔ کبھی کبھی اس کی آنکھوں میں روشنی کی جگہ دھند سی چھا جاتی۔ وہ زمین پر دائرے بناتا، آسمان کی طرف دیکھ کر کچھ پڑھتا اور پھر کہتا، ماں، وہ مجھے بلاتے ہیں پر میں آپ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ عنبر اب ہر وقت چوکنی رہتی، گھر میں اذان کی آواز اونچی رکھوائی، قرآن کی تلاوت سنتی رہتی، مگر کچھ بھی ان واقعات کو روک نہیں پا رہا تھا۔ ایک دن عنبر شاپنگ مال میں اپنی دکان پر بیٹھی تھی کہ اسے محسوس ہوا کوئی اس کی گردن کے قریب سانس لے رہا ہے۔ وہ جھٹ سے پلٹی مگر پیچھے کوئی نہ تھا۔ اسی لمحے زرار کا اسکول سے فون آیا۔ آپ کا بیٹا کلاس میں بیٹھے بیٹھے بے ہوش ہو گیا ہے، اسے فوراً ہسپتال لے جائیے۔ عنبر دیوانہ وار ہسپتال پہنچی۔ زرار آنکھیں بند کیے لیٹا تھا۔ ڈاکٹر نے چیک کر کے بتایا، جسمانی طور پر بچہ بالکل ٹھیک ہے مگر اس کے دماغ کی سرگرمیاں کچھ خاص انداز میں متحرک ہوئیں، جیسے وہ کسی دوسری جگہ موجود ہو۔ عنبر خاموش ہو گئی۔ اب وہ کسی سائنسی تشریح پر بھروسہ نہیں کر پا رہی تھی۔ اسے یقین تھا کہ یہ دنیا کی نہیں، کسی اور دنیا کی باتیں ہیں۔ اسی رات جب وہ کمرے میں بیٹھی دعا پڑھ رہی تھی، اچانک کھڑکی کھلی، تیز ہوا اندر آئی اور ساتھ ہی کمرے کی روشنی بجھ گئی۔ ایک سایہ کمرے کے دروازے کے پاس نمودار ہوا اور آہستہ آہستہ اس کے قریب آنے لگا۔ عنبر نے قرآن پڑھ کر زور سے پڑھنا شروع کیا۔ سایہ ایک لمحے کو رکا، پھر دھوئیں کی طرح غائب ہو گیا۔ زرار بھاگتا ہوا کمرے میں داخل ہوا۔ ماں، وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتے جب تک میں یہاں ہوں۔ عنبر نے بیٹے کو باہوں میں لے لیا اور دل ہی دل میں ایک فیصلہ کیا۔ اب وقت آ گیا ہے کہ وہ جاننے کی کوشش کرے کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے۔ خاموش رہنے سے، ڈرنے سے، چھپنے سے کچھ نہیں بدلے گا۔ وہ جانتی تھی سچائی اس کے بہت قریب آ چکی ہے، مگر اس سچائی کا سامنا کرنے کے لیے اسے خود کو بھی بدلنا ہوگا۔ رات گہری ہو چکی تھی۔ گھر کی فضا عجیب سی خاموش تھی، جیسے ہر چیز تھم گئی ہو۔ زرار اپنے کمرے میں سو چکا تھا اور عنبر تنہا بیٹھی کھڑکی سے باہر آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ستارے کچھ مختلف لگ رہے تھے، جیسے جھپک جھپک کر کوئی اشارہ دے رہے ہوں۔ اس کا دل بے وجہ بے چین تھا، دھڑکنوں میں بے ترتیبی اور آنکھوں میں نمی۔ اچانک اس کے کانوں میں ایک ہلکی سی سرگوشی گونجی، کوئی نام لے رہا تھا، عنبر۔ اس نے چونک کر ادھر ادھر دیکھا، کمرے میں کوئی نہ تھا، دروازہ بند، کھڑکیاں مقفل اور ہوا مکمل ساکن۔ وہ خود کو سمجھانے لگی، تھکن ہے، ذہنی دباؤ ہے اور کچھ نہیں ہے یہ سب، مگر دل ماننے کو تیار نہ تھا۔ پھر ایک سایہ سامنے والی دیوار پر ابھرا، دھندلا مگر جانا پہچانا، وہی قد، وہی کھڑا ہونے کا انداز۔ عنبر کی سانسیں رکنے لگیں۔ یہ وہم ہے، ہاں وہم ہی ہوگا۔
مگر جیسے ہی سایہ دیوار سے الگ ہو کر زمین پر اترا اور آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا، امبر کا پورا جسم کانپنے لگا، دل کی دھڑکن تیز مگر قدم زمین سے جڑے۔ راحم، اس کے ہونٹوں سے بے اختیار نکل گیا۔ سایہ اس کے سامنے آ کر رکا اور اگلے ہی لمحے جیسے دھند چھٹی ہو، وہ چہرہ واضح ہو گیا۔ راحم تھا، وہی چہرہ، وہی آنکھیں، وہی سکون، مگر ایک مختلف چمک، ایک الگ وقار، جیسے وہ اب اس دنیا کا نہ ہو۔ امبر، میں لوٹ آیا ہوں۔ آواز میں وہی گہرائی، وہی سچائی۔ امبر کا دل چاہا وہ بھاگ کر اس کے سینے سے لگ جائے، مگر قدم نہ اٹھے۔ تم تو مر گئے تھے راحم، تم۔ راحم نے آہستہ سے قدم بڑھایا اور امبر کا ہاتھ تھام لیا۔ نہیں، میں مرا نہیں تھا، میں گیا تھا، لیکن ایک وجہ سے۔ امبر کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ تو تم نے کیوں کچھ نہیں کہا؟ کیوں مجھے تنہا چھوڑ دیا؟ راحم نے سر جھکا لیا۔ کیونکہ میں جو تھا وہ تمہیں نہیں بتا سکتا تھا۔ میں جنات کی دنیا کا شہزادہ تھا، اور ایک غلطی کے باعث مجھے انسانوں کی دنیا میں سزا کے طور پر بھیجا گیا۔ وہاں میں نے تمہیں دیکھا، تمہارے صبر، تمہاری معصومیت اور تمہاری روشنی نے مجھے چھو لیا۔ میں نے چاہا کہ تم میری شریک حیات بنو، اور اپنی طاقت سے یہ ممکن بنایا۔ امبر کی آنکھیں حیرت اور دکھ سے پر تھیں۔ تم نے مجھ سے سب کچھ چھپایا راحم، سب کچھ؟ ہاں، میں نے چھپایا، کیونکہ میں جانتا تھا تم ایک عام زندگی چاہتی ہو۔ میں چاہتا تھا کہ تمہیں اپنی دنیا کی سچائیاں نہ دیکھنی پڑیں۔ میں نے تم سے محبت کی اور تمہیں اپنی طاقتوں کی قیمت پر اپنایا، اور جب میری سزا ختم ہوئی مجھے واپس جانا پڑا، اور اس کے لیے مجھے اپنا وجود مٹانا پڑا۔ میں نے موت کا ناٹک کیا، مگر میں ہمیشہ تمہارے ساتھ تھا۔ امبر ساکت کھڑی تھی، اس کا دل چاہ رہا تھا وہ چیخے، روئے، راحم کو ملامت کرے، مگر وہ جانتی تھی یہ سچائی عام نہیں تھی۔ راحم آگے بڑھا۔ زرار، میرا بیٹا، وہ ہمارے درمیان ایک ایسا پل ہے جو دو دنیاؤں کو جوڑتا ہے۔ وہ خاص ہے، اس میں دونوں جہانوں کی طاقت ہے، اور اسی لیے تمہارے ارد گرد جو ہو رہا ہے وہ محض اتفاق نہیں، کچھ قوتیں اسے اپنی طرف کھینچنا چاہتی ہیں۔ امبر نے آنکھیں پونچھی۔ تو تم کیوں آئے ہو واپس؟ راحم نے محبت سے کہا، میں نے سرداری اپنے چھوٹے بھائی کے حوالے کر دی ہے، اپنی طاقتیں بھی چھوڑ دی ہیں۔ میں صرف تمہارے لیے آیا ہوں امبر، میں اب کچھ نہیں، بس ایک عام انسان جو تمہارے ساتھ رہنا چاہتا ہے۔ امبر کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے۔ اتنا صبر کیا، اتنا برداشت کیا، اور اب تم آئے ہو؟ راحم نے اسے سینے سے لگا لیا۔ تمہارا صبر ہی تو میری واپسی کا سبب بنا امبر۔ وہ لمحہ جب امبر راحم کی باہوں میں تھی جیسے وقت تھم گیا ہو، وہ برسوں کا انتظار، وہ تنہا دن، وہ خالی راتیں، سب ایک پل میں مٹ گئے۔ مگر دل کے کسی کونے میں ایک سوال ابھی بھی باقی تھا، کیا اس واپسی کے بعد زندگی ویسی ہی ہوگی، یا اب ایک نئی جنگ ان کے سامنے کھڑی ہے؟ کیونکہ جب دو دنیا کے لوگ ایک ساتھ جیتے ہیں تو کائنات خاموش نہیں رہتی۔ رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی، کمرے میں مدھم روشنی چل رہی تھی، اور امبر خاموشی سے راحم کی طرف دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کے بالکل سامنے بیٹھا تھا، جیسے برسوں کی دوری ایک پل میں مٹ گئی ہو، جیسے وقت نے ایک دائرہ مکمل کر لیا ہو، مگر ہر سوال، ہر درد، ہر خلا اب اس ایک لمحے میں جواب مانگ رہا تھا۔ راحم نے ایک گہری سانس لی اور بولنا شروع کیا۔ میری حقیقت تمہارے تصور سے بہت مختلف ہے امبر۔ میں جس دنیا سے آیا ہوں وہاں وقت، جسم اور جذبے سب کچھ الگ ہوتے ہیں۔ وہاں روشنی صرف سورج سے نہیں آتی، بلکہ طاقت سے، نیت سے اور خون سے جنم لیتی ہے۔ امبر دم سادھے بیٹھی رہی۔ میں جنات کی دنیا کا شہزادہ تھا۔ ہمارے ہاں ہر شہزادہ ایک دن تخت کا وارث بنتا ہے، مگر اس سے پہلے اسے ایک آزمائش سے گزرنا ہوتا ہے۔ میری آزمائش طاقت سے نہیں، جذبے سے جڑی تھی۔ راحم نے نظریں جھکا لیں۔ میں جوان تھا، مغرور تھا، اپنی طاقتوں پر ناز تھا مجھے۔ ایک دن میں نے بغیر اجازت ایک ایسی جگہ داخل ہو کر وہ راز جاننے کی کوشش کی جو صرف ہمارے بڑوں کے لیے مخصوص تھی۔ وہ مقام جنات کی تاریخ کا مرکز تھا، جہاں زمان اور مکان کی حقیقتیں چھپی تھیں۔ میرے اس قدم کو بغاوت سمجھا گیا اور سزا سنا دی گئی۔ جنات کی دنیا سے جلاوطنی، میں ایک انسان کے روپ میں دنیا میں بھیج دیا گیا۔ میری سب طاقتیں چھین لی گئیں، اور حکم ہوا کہ جب تک میں اپنی فطرت پر قابو نہ پالوں، جب تک میں خود کو ثابت نہ کروں، میں واپس نہیں آ سکوں گا۔ امبر کی آنکھیں پھیل گئیں۔ تو تم جب گاؤں آئے تو سزا بھگت رہے تھے؟ راحم نے سر ہلایا۔ ہاں، میں ایک عام انسان کی طرح زندگی گزار رہا تھا۔ روز دکان پر جاتا، تھکن محسوس کرتا، نیند آنا، سب نیا تھا میرے لیے۔ میں سب کچھ برداشت کر رہا تھا، لیکن اندر ایک خلا تھا۔ پھر ایک دن میں نے تمہیں دیکھا،
گھر کے آنگن میں کپڑے دھوتے ہوئے، خاموش، تھکی ہوئی، مگر تمہاری آنکھوں میں ایک چمک تھی، جیسے تم خود کو حالات کے خلاف جینے پر مجبور کیے ہوئے ہو۔ راحم کا لہجہ نرم پڑ گیا۔ اسی دن کچھ ٹوٹا مجھ میں پہلی بار کسی انسان کے لیے کچھ محسوس کرنے لگا۔ تمہارے اندر جو روشنی تھی وہ میری دنیا کی روشنی سے مختلف تھی، سچی، پاکیزہ اور نرم۔ میں نے چاہا تم میری زندگی میں آ جاؤ اور شاید میری سزا بھی کم ہو جائے۔ تو میری اماں کے دل میں رشتہ ڈالنے کا خیال بھی تم نے خود ہی ڈالا۔ امبر نے پہلی بار لب ہلائے۔ راحم نے سچائی سے جواب دیا، ہاں، وہ واحد طاقت جو میرے پاس بچی تھی وہ احساس کو منتقل کرنے کی تھی۔ میں نے تمہیں حاصل کرنے کے لیے اسے استعمال کیا، لیکن صرف تمہیں پانے کے لیے، دھوکہ دینے کے لیے نہیں۔ تو کیا ہماری شادی، ہمارا رشتہ سب ایک منصوبہ تھا؟ امبر کی آواز میں درد تھا۔ نہیں امبر، ہرگز نہیں، وہ رشتہ حقیقی تھا۔ میں تمہیں پا کر بدل گیا۔ میں نے جلا وطنی کو سزا نہیں، نعمت سمجھنا شروع کر دیا۔ تمہارے ساتھ رہ کر میں نے انسانوں کی دنیا کو محسوس کیا، اس کا درد، اس کا سکون اور اس کی محبت۔ میں نے اپنے دل میں جنم لینے والی اس محبت کو اپنی اصل سے بھی زیادہ مقدس جانا۔ امبر کی آنکھیں اب بھیگ چکی تھیں، مگر ان میں شک نہیں، صرف سوال تھا۔ تو پھر تم چلے کیوں گئے؟ راحم نے آنکھیں بند کر لیں، جیسے ماضی کا بوجھ ایک بار پھر کندھوں پر آ گیا ہو۔ کیونکہ میری سزا ختم ہو چکی تھی، مجھے واپس بلایا گیا۔ اگر میں انکار کرتا تو میری قوم خطرے میں آ جاتی۔ مجھے سردار بنایا جانا تھا، مجھے جانا تھا، لیکن میں تمہیں یہ سب بتا نہیں سکتا تھا۔ تم انسان تھی اور میں تمہارے لیے وہ راز نہیں کھول سکتا تھا، اسی لیے میں نے اپنی موت کا ناٹک کیا اور واپس اپنی دنیا میں لوٹ گیا۔ کمرے میں ایک لمحے کو خاموشی چھا گئی، پھر راحم نے امبر کا ہاتھ تھاما۔ لیکن میں وہاں بھی خوش نہیں رہ سکا۔ میری سلطنت، میری طاقت، سب تمہارے بغیر بیکار تھی۔ جب میرا چھوٹا بھائی تخت سنبھالنے کے قابل ہوا، میں نے اپنی سرداری چھوڑ دی، اپنی طاقتیں واپس کر دیں، اور اب میں صرف تمہارے لیے واپس آیا ہوں، نہ بطور شہزادہ، نہ جن، بلکہ بطور ایک شوہر، ایک باپ، ایک انسان۔ امبر نے ہاتھ آہستہ سے اپنی آنکھوں پر رکھ لیا، برسوں کا بوجھ جیسے پانی بن کر بہہ رہا تھا۔ راحم، تم نے بہت کچھ کھویا اور میں نے بہت کچھ سہا، مگر اب اگر تم میرے ساتھ ہو تو شاید ہم ایک نئی زندگی شروع کر سکتے ہیں۔ راحم نے اس کے ہاتھ تھام لیے۔ یہ بارش کا موسم ہے امبر، بارش کے بعد زمین پھر سے جوان ہو جاتی ہے۔ کمرے میں سکون پھیل گیا۔ یہ کہانی اب صرف جنات یا انسانوں کی نہیں تھی، یہ دو دلوں، دو جہانوں اور ایک سچائی کی کہانی بن چکی تھی۔ کمرے میں ہوا کا ہلکا سا جھونکا داخل ہوا، کھڑکی کے پردے مدھم سی سرسراہٹ کے ساتھ لہرانے لگے۔ امبر اور راحم خاموشی سے صوفے پر بیٹھے تھے۔ زرار گہری نیند سو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سکون تھا، جیسے وہ جانتا ہو کہ اس کے ماں باپ اب ایک ساتھ ہیں۔ راحم کی آنکھوں میں دور کہیں ماضی کا عکس تیرنے لگا۔ اس نے آہستگی سے بولنا شروع کیا، جب میں واپس اپنی دنیا لوٹا تو وقت ویسا نہیں تھا جیسے یہاں چلتا ہے۔ وہ سب لمحے جو تم نے میری غیر موجودگی میں گزارے میرے لیے صرف چند سانسوں کی طرح تھے، مگر ان سانسوں میں ایک خلا تھا، تمہاری جدائی کا۔ امبر نے خاموشی سے راحم کی طرف دیکھا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی اداسی چھائی ہوئی تھی، مگر وہ اداسی فخر سے لپٹی ہوئی تھی، جیسے کوئی جنگجو زخموں کے باوجود کھڑا ہو۔ مجھے میرے باپ نے سرداری سونپی، جنات کی سب سے بڑی قوم کا اختیار میرے ہاتھوں میں آ گیا۔ طاقت، احترام اور وہ سب کچھ جو ایک بادشاہ کے لیے خواب ہوتے ہیں، میں نے وہ سب قبول کیا، صرف اس لیے کہ میں خود کو تم سے دور رکھنے کے لیے کسی مصروفیت میں دفن کر سکوں۔ راحم کی آواز تھوڑی بھاری ہو گئی، لیکن یہ اختیار بھی ایک قید بن گیا۔ میں تخت پر بیٹھا ہوتا، مگر دل تمہارے دروازے پر، میرا جسم جنات کی دنیا میں، مگر روح یہاں تمہارے آس پاس منڈلاتی رہتی۔ کیا وہ سب جانتے تھے تمہارے بارے میں، میرے اور زرار کے بارے میں؟ امبر نے آہستگی سے پوچھا۔ نہیں، صرف چند قریبی لوگ۔ اگر باقی جان لیتے کہ میں نے انسان سے نکاح کیا ہے اور ہمارا بچہ اس دنیا میں ہے تو شاید زرار کو وہاں لے جانے کی کوشش کی جاتی، کیونکہ وہ صرف میرا بیٹا نہیں ہے، وہ ایک نشان ہے، دو جہانوں کے بیچ کا پل۔ امبر کا دل جیسے رکنے لگا۔ تو تم نے سب کچھ چھوڑ دیا، تخت، طاقت، اپنی دنیا، صرف ہمارے لیے؟ راحم نے اس کی طرف دیکھا۔ ہاں، کیونکہ میں جانتا تھا اگر میں اور تم الگ رہے تو زرار کبھی مکمل نہیں ہو سکے گا۔ اس کی دونوں پہچانیں، انسانی اور غیر انسانی، تبھی متوازن رہ سکتی ہیں جب میں اس کے ساتھ رہوں۔ اور تمہاری طاقتیں؟ امبر نے دبی آواز میں پوچھا۔ راحم نے گہری سانس لی۔ میں نے اپنی طاقتیں قربان کر دیں، وہ سب قوتیں جن سے میں فاصلوں کو مٹا سکتا تھا،
وقت کو موڑ سکتا تھا، سائے کو شکل دے سکتا تھا، سب میں نے پیچھے چھوڑ دیں۔ اب میں ایک عام انسان ہوں جو دھڑکتا ہے، تھکتا ہے اور مرتا ہے۔ کمرے کی خاموشی گہری ہو گئی۔ امبر کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ تم نے میرے لیے سب کچھ چھوڑ دیا اور میں تو صرف صبر کرتی رہی، صرف انتظار کرتی رہی۔ راحم نے نرمی سے اس کے ہاتھ تھامے۔ تم نے جو کیا وہ بھی کم نہیں تھا۔ دنیا کا سب سے مشکل کام صبر کرنا تم نے کیا۔ تم نے زرار کو پالا، اسے تحفظ دیا، اپنی شناخت خود بنائی۔ میں اگر سلطنت کا وارث تھا تو تم حوصلے کی ملکہ تھی امبر۔ امبر نے نظریں جھکا لیں۔ کیا اب سب ٹھیک ہو جائے گا؟ کیا اب ہمیں سکون ملے گا؟ راحم نے دھیرے سے سر ہلایا۔ سکون ملے گا، لیکن صرف تب جب ہم مل کر زرار کی تربیت کریں گے۔ وہ خاص ہے امبر، اس کی طاقت اب بڑھتی جائے گی۔ ہم دونوں کو اسے انسانوں جیسا جینا سکھانا ہوگا، ورنہ وہ کسی اور راہ پر چل پڑے گا۔ امبر نے راحم کی طرف دیکھا۔ وہ بچہ ہماری امید ہے راحم، وہ ہمیں مکمل کرتا ہے۔ راحم کی آنکھوں میں نمی چمکنے لگی۔ ہاں، اور اسی لیے میں واپس آیا ہوں۔ اب میں رہوں گا بطور شوہر، بطور باپ اور بطور وہ انسان جس نے اپنی ساری دنیا تمہارے قدموں میں رکھ دی۔ امبر نے راحم کے سینے پر سر رکھ دیا۔ برسوں کی تھکن، دکھ اور تنہائی جیسے ایک ہی لمحے میں بہہ گئی۔ ان کے درمیان کوئی دیوار نہ رہی، کوئی فاصلہ نہ رہا۔ اب صرف ایک نیا آغاز تھا، ایک نئی دنیا جو صرف محبت، قربانی اور ساتھ پر قائم تھی۔ اور باہر کھڑکی کے پار آسمان پر ایک چمکتا تارا جیسے اس قربانی کی گواہی دے رہا تھا۔ صبح کی روشنی دھیرے دھیرے کمرے میں اتر رہی تھی۔ سورج کی پہلی کرن نے پردوں سے چھن کر امبر کے چہرے کو چھوا، جیسے قدرت خود گواہی دے رہی ہو کہ اب ہر اندھیرا پیچھے رہ چکا ہے۔ امبر نے آنکھیں کھولیں تو پہلا منظر جو سامنے آیا وہ راحم تھا، جو خاموشی سے قرآن کی تلاوت کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر سکون، آنکھوں میں قرار اور آواز میں ایک ایسی روحانیت تھی جس نے امبر کے دل میں برسوں سے جمے دکھ کو نرم کر دیا۔ یہ وہی کمرہ تھا جہاں کبھی وہ راتوں کو جاگتی تھی، آنکھوں میں آنسو لیے، دل میں سوال لیے۔ آج وہی کمرہ ایک پناہ گاہ بن چکا تھا۔ راحم کی واپسی نے صرف اس کی تنہائی ختم نہیں کی تھی، بلکہ اس کی زندگی کو ایک نیا مفہوم دے دیا تھا۔ زرار باہر لان میں کھیل رہا تھا، اس کے کہکہے فضا میں گونج رہے تھے، اور ان آوازوں میں ایک زندگی تھی جو کبھی امبر کی دنیا سے کھو گئی تھی۔ اب وہ زندگی نہ صرف واپس آئی تھی بلکہ پہلے سے کہیں زیادہ روشن تھی۔ راحم اور امبر اب ہر لمحہ ایک دوسرے کے ساتھ گزارتے تھے۔ راحم نے دکان کے معاملات سنبھالنے شروع کر دیے تھے، جبکہ امبر نے سست رفتاری سے کام کم کر دیا تھا۔ وہ اب زندگی کو محسوس کرنا چاہتی تھی، بس گزارنا نہیں۔ شام کے وقت وہ تینوں اکثر گھر کے باغیچے میں بیٹھتے۔ راحم زرار کو کہانیاں سناتا، مگر اب وہ کہانیاں جنوں یا جادو پر مبنی نہیں ہوتی تھیں، بلکہ صبر، سچائی اور قربانی کے گرد گھومتی تھیں۔ امبر یہ سب سنتے ہوئے راحم کو دیکھتی اور سوچتی، جسے سب کھو کر بھی سب مل جائے وہی اصل جیتا ہے۔ ایک دن زرار ماں کی گود میں بیٹھے ہوئے بولا، ماں، اب ہم ہمیشہ ساتھ رہیں گے نا؟ امبر نے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا۔ ہمیشہ بیٹا، اب نہ کوئی سایہ نہ کوئی جدائی۔ راحم نے ایک دن کہا، میں نے وہ سب کچھ چھوڑا جو میری شناخت تھا، مگر بدلے میں جو پایا وہ میری روح کی تکمیل ہے۔ تم نے مجھے وہ انسان بنایا جسے جنات کی دنیا کبھی نہیں سمجھ سکتی تھی۔ امبر نے مسکرا کر جواب دیا، اور تم نے مجھے وہ یقین دیا جو دنیا کی کوئی طاقت نہیں دے سکتی۔ دونوں نے مل کر زرار کے لیے ایک خاص زندگی کا بندوبست کیا، اسے دنیا کی سچائیوں سے بھی آگاہ کیا اور اس کی اصل سے بھی، مگر وہ سچائیاں ایک بوجھ نہیں، طاقت بن کر اس کے ساتھ جڑ گئیں۔ زرار کی تربیت میں نرمی، وقار، عقل اور وجدان کا امتزاج تھا۔ وہ نہ غرور کرتا نہ خوف کھاتا۔ وہ ایک ایسا بچہ بن رہا تھا جو دو دنیاؤں کے بیچ کھڑا ہو کر بھی اپنے قدم زمین پر رکھتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور زندگی اپنے مکمل دائرے میں آ چکی تھی۔ جنات کی دنیا کا شہزادہ ایک عام انسان بن کر اپنی بیوی اور بیٹے کے ساتھ ایک پرسکون زندگی گزار رہا تھا، اور وہ عورت جو کبھی ہر دھر سے ٹھکرائی گئی تھی، آج اس کے اپنے گھر کی دہلیز سب کے لیے امید کی مثال بن چکی تھی۔ محلے کی عورتیں جب امبر کو دیکھتیں تو دل سے دعائیں دیتیں، اللہ سب کو ایسی قسمت دے جیسی امبر کی ہے۔ مگر کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس قسمت کے پیچھے کتنی راتیں جاگی گئی تھیں، کتنے آنسو بہائے گئے تھے اور کتنا صبر کیا گیا تھا۔ راحم اکثر کہتا، امبر، تمہاری خاموشی نے وہ کام کیا جو میری ساری طاقتیں نہ کر سکیں۔ امبر ہنس کر جواب دیتی، محبت صرف زور سے نہیں، صبر سے جیتی جاتی ہے۔ اور یوں ایک کہانی جو دھوکہ، محرومی اور پراسراریت سے شروع ہوئی تھی،
ایک ایسی جگہ پہنچی جہاں سکون نے ٹھکانہ بنا لیا تھا۔ امبر کی زندگی اب ایک تسبیح کی مانند تھی، جس میں ہر دانہ اس کی آزمائش، ہر گرہ اس کی قربانی اور ہر دعا اس کا انعام تھی۔ کہانی ختم نہیں ہوئی تھی، بلکہ ایک نئے روشن اور پرامن سفر کی پہلی منزل تھی، اور اس منزل پر صرف 3 سائے تھے: امبر، راحم اور زرار۔ مگر ان تینوں کے بیچ ایک ایسا نور بس گیا تھا جو ہر اندھیرے کو مٹا دینے کے لیے کافی تھا۔ ہماری آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، اور ہمارے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا نہیں بھولیے گا۔ ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجیے تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔